الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن أنس بن مالك قال دخلنا رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم فيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم إلا محروم. رواه ابن ماجہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اما بعد. معزز سامعین، محترم حضرات، یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے. اب اس کے بعد تیسرا عشرہ شروع ہوگا اور تیسرے عشرے میں لیلۃ القدر ہے. آج کے خطبے میں لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر گفتگو ہوگی تاکہ ہم آئندہ عشرے میں لیلۃ القدر میں جاگنے اور عبادتیں کرنے کا اہتمام کر سکیں. جو ہم نے سورت تلاوت کی وہ پوری سورت لیلۃ القدر کی فضیلت کے بیان میں ہے. پوری سورت قرآن کی پوری سورت لیلۃ القدر کی فضیلت کے بیان میں ہے. اور اس کی فضیلت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نازل ہونے کو ذکر فرمایا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. یہ لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کہ قرآن سے جس چیز کا رشتہ ہوگا وہ چیز بہت ہی عظیم، بہت ہی افضل اور بہت ہی برکت والی ہوگی. جس سینے میں قرآن آیا وہ سینہ افضل، جس رات اور شب میں قرآن اترا وہ رات اور شب اور شبینہ افضل. جس مہینے میں قرآن آیا وہ مہینہ افضل اور بزرگی والا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی بزرگی بیان کرنے کے لیے بتلایا کہ اس رات میں قرآن ہم نے اتارا. یہ اس رات کی بزرگی اور بڑائی کے لیے کافی ہے. قرآن آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں آیا. آسمان دنیا پر آنے کے بعد 23 سال میں اس دنیا میں جیسی ضرورت پڑتی گئی اترتا گیا، لیکن پورا مجموعہ قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں اترا. اب مزید اس رات کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے سوال کے انداز میں اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے، کتنی اہمیت کی حامل ہے، کتنی برکت اور فضیلت والی رات ہے. سوال کے انداز میں اردو میں بھی ایسا ہوتا ہے اور عربی میں بھی ایسا ہوتا ہے. کسی چیز کی عظمت اور بزرگی کو سوال کے انداز میں بیان کیا جائے اور وہ سوال کرنا نہ ہو بلکہ خبر دینا ہو تو اس کے اندر بلاغت اور قوت اور شوکت بڑھ جاتی ہے. مثلا کہا جائے یہ شعر ہے، معلوم ہے شعر کیا چیز ہے، تو معلوم ہے شعر کیا چیز ہے، سوال ہے لیکن بتانا ہے اس کی طاقت کو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سوال کے انداز میں مسلمانوں کو اس رات کی اہمیت بتلانے کے لیے، اس رات کے تعلق سے شوق دلانے کے لیے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ آگے جواب دیتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے.
1000 مہینے کے 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ 83 سال 4 مہینے کے اندر جتنی نیکیاں، جتنی عبادتیں، جتنے ثواب، جتنے کار خیر آپ کر سکتے ہو، اور اس پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو انعام ملے گا، اس ایک رات میں جو خیر کا کام کرو گے، عبادتیں کرو گے، وہ 83 سال 4 مہینے کے ثواب سے بڑھا ہوا ہوگا اس ایک رات کی عبادت۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اترتے ہیں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کے حکم کو لے کر کے، ہر خیر کی چیزوں کو لے کر کے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات کی خوبی کسی ایک حصے میں نہیں ہے، بلکہ طلوع فجر تک کی خوبی اور یہ صفت، یہ خاصیت، یہ برکت، یہ فضیلت باقی رہتی ہے۔ ایسا نہیں کہ رات کے کسی ایک حصے میں ہو اور باقی حصے میں نہ ہو، پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا احسان ہے امت محمدیہ پر۔ امت محمدیہ کی عمر جو ہے عام طور پر 60-70 سال کے بیچ میں ہوتی ہے، عام طور پر، ورنہ بہت سے لوگ 115 سال، 130 سال، 105 سال اور بھی زندہ رہتے ہیں، لیکن عمومی عمر جو ہوتی ہے وہ 60-70 ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا تذکرہ صحابہ کرام کے سامنے کیا کہ وہ عابد 1000 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، اس نے معصیت اور نافرمانی نہیں کی۔ اسی طرح کسی دوسرے عابد کا تذکرہ ہوا کہ 1000 سال تک وہ عبادتیں کرتے رہے، پلک جھپکنے کے برابر بھی انہوں نے اللہ کی معصیت اور نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام کا ایمان مضبوط تھا، صحابہ کرام کی نظر آخرت پر تھی، اور ثواب، ہر وقت ثواب کی تلاش میں رہا کرتے تھے کہ کن کن کاموں پر ہم کو ثواب ملے گا۔ چھوٹے سے چھوٹا کام جس میں ثواب ملتا ہو، صحابہ کرام اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں رہتے تھے، بلکہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن یہ فضیلت 1000 سال، 400 سال، 200 سال کی عبادتیں، اب یہ کیسے وہ حاصل کر سکتے ہیں؟ صحابہ کرام کو رشک آیا کہ اگر ہم کتنی بھی کوشش کر لیں، سارے کاروبار، کام دھندے، کھیتی، معاملات چھوڑ دیں، بال بچوں کی پرورش کو چھوڑ دیں، پھر بھی ہم ان لوگوں کے برابر عبادت میں نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام کو ایک طرح سے رشک ہوا، ملال ہوا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی اس طلب اور رنج و ملال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا اور اس رات کی فضیلت مسلمانوں کو عطا فرمائی کہ اگرچہ تمہاری عمریں بنی اسرائیل کی طرح طویل اور لمبی نہیں ہوتی ہیں، لیکن تم اس ایک رات میں عبادت کر لو گے تو ثواب میں ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ فرض کرو 14 سال پہ ہم بالغ ہوئے، شریعت بلوغ کی جو مدت مقرر کرتی ہے وہ عربی مہینوں سے مقرر کرتی ہے، عربی مہینوں سے 15 سال میں مرد لڑکے بالغ مانے جاتے ہیں، اور لڑکیوں کا بلوغ اور کم، 13، کہیں 11، کہیں 12، اور موسمیات کے لحاظ سے بھی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو فرض کرو ہم 15 پہ بالغ اور 15 سے ہر سال لیلۃ القدر میں عبادتیں کرتے رہے تو 45 سال، 60 میں انتقال ہوا، 45 سال 45 راتیں مل جائیں گی۔ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم لوگوں کو ملی ہے، لیکن ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ لیلۃ القدر میں شب گزاری اور شب بیداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات میں صرف جاگیں، آپ صرف ہوٹلوں میں بیٹھے رہیں، بازاروں میں بیٹھے رہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ اور بہت بڑی کوتاہی ہے، بہت بڑی ناسمجھی ہے ہم لوگوں کی، بہت بڑی ناسمجھی ہے۔
اس ناسمجھی میں جہاں ہمارے نوجوان اور کم عمر شامل ہیں، اس ناسمجھی کے گناہ میں بوڑھے اور بزرگ بھی شامل ہیں۔ کیسا مطلب ایک ماحول چل پڑا، پوری رات لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، واہی تباہی کرتے رہتے ہیں، اور اب تو موٹر سائیکل کم دوڑاتے ہیں۔ 2-4 سال پہلے بہت زیادہ دھوم دھام موٹر سائیکل دوڑاتے تھے۔ یہ تو جب کوئی برائی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان مع العسر یسرا، مصیبتوں کے ساتھ آسانیاں ہوتی ہیں، شر کے ساتھ بھلائیاں ہوتی ہیں۔ جو شر آیا ہمارے اوپر، اس شر کے نتیجے میں ہمارے نوجوانوں میں یہ برائی کم ہو گئی، موٹر سائیکل دوڑانا، دھوم دھام مچانا۔ لیکن رات جاگنا اور خاموش شرارت، موبائل کی شرارتیں شروع ہو گئی۔ بازاروں ہوٹلوں پہ دیکھیں پوری رات لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری کہ لڑکوں کو وقت پہ عشاء کے بعد، تراویح کے بعد اپنے گھر میں بلائیں، رات بھر بلا وجہ نہ جاگنے دیں۔ ہمیں سمجھتے ہیں کہ لڑکے جاگ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، کیا کر رہے ہیں جاگ کر کے؟ ایسی بیداری کا کیا فائدہ ہے؟ اور ہمارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، موبائل اتنا سینسیٹیو، اس کا انٹرنیٹ اتنا تیز اس وقت چلتا ہے کہ فوراً کہیں آپ کی انگلی لگی تو غلط چیزیں آنے لگتی ہیں۔ ہمارے بچوں کی عمریں کم ہوتی ہیں اور نفس اور شیطان تو قید ہے، لیکن نفس انسان کا لگا ہوا ہے، واہیات میں بچے پھنس جاتے ہیں۔ تو چائے پینے کے لیے بیٹھے ہو آپ، ہوٹلوں میں ملنے جلنے کے لیے بیٹھے ہو، دن بھر کام نہیں کر سکے، معاملات کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، دشہرا میدان میں، قبرستان میں اور دور دراز کھیتوں میں ہمارے نوجوان بیٹھے رہتے ہیں، پوری رات بیٹھے رہتے ہیں، اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں، کوئی گھر پہ بلانے والا نہیں۔ تو جو شب گزاری ہوگی، اس طرح سے بے وقوفی اور احمقانہ اور بینڈوں جیسی شب بیداری نہیں ہوگی۔ اللہ کو یہ شب بیداری پسند نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جہاں ہمارے نوجوان اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے، ہمارے بوڑھے بزرگ گھر کے ذمہ دار بھی پکڑے جائیں گے۔ بچوں کو کیوں انہوں نے ایسا چھوڑ رکھا ہے کہ موبائل لے کر کے کھیتوں میں اور میدانوں میں لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ تلاوت کرنا ہے، نہ ذکر کرنا ہے، نہ نمازیں پڑھنی ہے۔ ضرورت کیا ہے اس طرح جاگنے کی؟ ایسی شب بیداری منہ پہ مار دی جائے گی اور یہ عذاب بن جائے گا ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے بڑے بزرگوں کے لیے، بوڑھوں گھر کے ذمہ داروں کے لیے۔ عبادت کے لیے جاگیں گے اور سکون کے ساتھ عبادت ادا کریں گے، موبائل کھیلنے کے لیے نہیں، گیم کھیلنے کے لیے نہیں، اور پب جی اور کیا کیا خرافات کھیلنے کے لیے نہیں۔ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتے روزانہ اترتے ہیں۔ عصر کے وقت فرشتوں کی ایک جماعت آتی دوسری جاتی ہے، سحر کے وقت ایک جماعت آتی دوسری جاتی ہے، لیکن اس رات میں خصوصی فرشتے اترتے ہیں، انسان کی روزی، زندگی اور موت اور اس کی قسمت کے فیصلے لے کر کے اترتے ہیں۔ روح بھی اترتے ہیں۔ روح کے سلسلے میں مفسرین نے بہت سے معنی بتلائے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا جبریل علیہ السلام اترتے ہیں فرشتوں کے جمگھٹے کے ساتھ اور فوج کے ساتھ۔ کچھ لوگوں نے کہا ایک خاص فرشتہ جو اسی رات میں اترتا ہے، جسے دوسرے فرشتے بھی نہیں جانتے ہیں۔ جب وہ فرشتہ آتا ہے تو دوسرے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کا سمان کرتے ہیں، اور وہ پریشان و شوکت کے ساتھ اترتا ہے اور عبادت کرتے ہیں، بندوں کے اعمال کو ریکارڈ کرتا ہے، ان کے لیے فیصلے لکھے جاتے ہیں، جو مانگ رہا ہوتا ہے بندہ جائز چیزیں انہیں عطا کی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذا الشهر قد حضركم فيه ليلة خير من الف شهر، یقیناً یہ مہینہ جس میں تم موجود ہو، تو جو تم پر حاضر ہوا، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بس ہم اتنا جانتے ہیں، آگے جو وعید ہے یا جو اس کی فضیلتیں ہیں تھوڑی موڑی کوشش کر کے ٹہلنے لگتے ہیں۔ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اس رات کی برکتوں سے، اس رات کی فضیلتوں سے، اس رات میں اللہ کی نوازشوں سے، اس رات میں اللہ کی رحمتوں سے محروم رہا، وہ ہر طرح کے خیر سے محروم رہا۔ یہ اللہ کا نبی فرمان، ہر طرح کے خیر سے محروم رہا۔ ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، صالحین کے پاس جاتے ہیں، ان سے دعائیں کرائیں، ان کی دعائیں لیں، ان کو خوش کریں۔ ہم غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، کمزوروں کی خدمت کرتے ہیں تاکہ دعائیں ملیں۔
اگر اس رات کی خیر سے ہم محروم رہے، اس رات کی بھلائی سے ہم محروم رہے، تو یہ تمام کام جو بھلائی کے تھے، تمام کام جو خیر کے تھے، ان تمام راستوں سے اللہ کی رحمت ہمارے طرف متوجہ ہو سکتی تھی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جس نے اس رات کی ناقدری کی، اس رات کے خیر سے محروم رہا جو شخص، اس کے لیے کسی راستے سے خیر اور بھلائی نہیں آئے گی۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اس لیے موبائل اور اس طرح سے جاگنا، رت جگا کرنا ہم خود چھوڑ دیں، اپنے بچوں کو بھی روکیں۔ آگے فرمایا ولا یحرم الا محروم، اور اس رات کی بھلائی سے، اس رات کے خیر سے کوئی بھی نہیں محروم رہتا۔ ہاں، جس کی قسمت میں محرومیت لکھ دی گئی، جس کے لیے پہلے سے طے کر دیا گیا کہ یہ محروم رہے گا اس رات میں، اس رات کی برکتوں سے دھتکار دیا جائے گا، اس رات کی رحمتوں سے دور کر دیا جائے گا، وہی اس رات کی رحمت سے، برکت سے اور نوازشوں سے محروم رہے گا۔ ہم سب کو لرز جانا چاہیے کہ اس رات کی خیر و برکت سے کہیں ہم محروم نہ رہ جائیں۔ اس لیے جو بات ہم نے شروع میں کہی کہ رت جگہ کا جو ماحول ہمارا ہے، اس کو یکسر بدل دیں۔ تراویح کے بعد سیدھا گھروں میں پہنچیں، اپنے گھروں پہ سوئیں، آرام کریں، تلاوت کریں، ذکر کریں، اذکار کریں، سحری کریں، سحری کے بعد نماز پڑھیں، فجر بعد تلاوت وظیفہ کرنا ہو کریں، اپنے کام پہ جانا ہو جائیں، رات زیادہ جگ گئے تو سو جائیں، لیکن رت جگہ کا ماحول بالکل بند کر دیں۔ رت جگہ کے ماحول کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، جو اتھینٹک سنتیں ہیں وہ سنتیں بھی چھوٹ جاتی ہیں۔ 2 سال پہلے ایک جگہ سے دعوت آتی تھی سحری کی، تو 2 بجے دعوت کھلاتے تھے۔ 2-3 دن میں نے دعوت کھائی، ہم نے کہا یہ سحری سنت ہے، افضل ہے کہ آخری وقت میں کی جائے، اور 2 بجے کھلا دیا آپ نے۔ اب کتنے دیر تک لوگ بھوکے رہیں گے؟ اور سنت چھوٹ رہی ہے، ثواب کے لیے ایک کام کرتے ہو، اتنا خرچہ کرتے ہو، اور 2 بجے رات میں کھلاتے ہو۔ کئی بار کہنے کے باوجود لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی بات۔ کیوں؟ رت جگہ کرتے ہیں، رات بھر جاگنا، تو اگر 2 بجے کھانا نہیں کھائیں گے تو رات میں جاگیں گے کیسے؟ ہو ہلہ کیسے مچائیں گے؟ اس کے بعد ہم نے کہا کہ کبھی بھی ہم آپ کی دعوت نہیں قبول کریں گے، ہم کو ہرگز اس کی دعوت نہ دینا۔ تمام علماء کی ذمہ داری ہے، تمام اماموں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے سحری کا بائیکاٹ کریں، ایسے سحری کے خلاف بولیں، لیکن نہ کوئی عالم بول سکتا ہے، نہ کوئی امام بول سکتا ہے۔ کیوں؟ ایک ماحول بنا دیا رت جگہ کا، رات میں پارٹی کرنے کا، رات میں ہوٹل بازی کرنے کا، رات میں کھانا کھانے کا، رات میں ہو ہلہ مچانے کا، رات میں تماشا کرنے کا۔ جب سنت چھوڑتی ہے، فضول رت جگی ہوتی ہے، فضول رات جگا جاتا ہے، تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، سنت سے ہٹ کر کے نفسانیت کی پیروی ہونے لگتی ہے، 2 بجے سحری ہونے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آخری وقت میں سحری کیا کرو، وہ افضل ہے، زیادہ ثواب کا باعث ہے، روزے پہ تقویت کا ذریعہ ہے۔ تو آج کے خطبے میں ہم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی، اور اسی کے ساتھ جو ہمارے نوجوان جاگتے رہتے ہیں پوری رات، اس کے خلاف بیان کیا۔ جہاں ہمارے نوجوان قابل طعن و تشنیع ہیں، اسی کے ساتھ ہمارے بڑے بزرگ، گھر کے ذمہ دار بھی اللہ کے یہاں پکڑ سے نہیں بچ سکتے اگر اپنے نوجوانوں کو گھروں پہ بلانے کے بجائے ان کو رات میں ٹہلنے گھومنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔